حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج و نفسیات کے علاوہ جذبات اور احساسات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مناسب موقع پر کرتے تھے اور اچھے کام پر صحابہ کرام کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اشاروں اور پرانی قوموں کے واقعات سے واضح کرتے تھے۔ میرے عزیزو، شگفتہ مزاجی اور نرمی حضور علیہ السلام کی گفتگو کا حصہ تھی۔ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور شدت کی بجائے انتہائی نرمی اور میرے عزیزو صبر و تحمل سے سمجھایا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا نمونہ پیش کرتے تھے، یعنی جو بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھاتے وہ خود عملی طور پر کر کے دکھایا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی تربیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جائے اس کی تربیت کا آغاز ہو جائے۔ آج میرے عزیزو، ہر ماہر نفسیات اس بات پر متفق ہے کہ بچے کے ابتدائی چند سال انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بچے کی شخصیت اس کے مطابق پروان چڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دماغ میں پہنچنے والی آواز یہ ہوتی ہے، اللہ تمہارا معبود ہے، محمد الرسول اللہ تمہارے رسول ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح کے راستے کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو حکم دیا کہ تمہارا بنیادی کام بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور دوسرے کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ آج ہم بچے کے کان میں اذان تو دیتے ہیں لیکن تربیت میں مجرمانہ غفلت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت تو درکنار، اکثر گھرانوں میں میرے عزیزو آپس میں ملاقات بھی ہفتے مہینے میں بمشکل ایک بار ہوتی ہے۔ اذان کے بعد تربیت اور ان کی شخصیت سنوارنے کا دوسرا مرحلہ میرے عزیزو بچوں کا نام رکھنا ہے۔ بچے کا خوبصورت بامانہ اور ایسا نام رکھا جائے جس سے خیر و برکات کا مفہوم نکلتا ہے۔ یہ نام ایسا بامانہ اور خوبصورت ہو کہ جب وہ پکارا جائے تو بچہ خوشی محسوس کرے، شاہانہ ناموں سے گریز کرے، کیونکہ ایسے نام غرور اور نخوت کا مظہر ہوتے ہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ایسا رکھا جائے جو مسلم اخلاق کا آئینہ دار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ ابو داود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ بچے کو عبداللہ اور عبد الرحمن سے موسوم کرنا در حقیقت میرے عزیزو اسے توحید سے آگاہ، باخبر اور توحید سے آشنا بنانا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اپنی اولاد کا نام ان لوگوں کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ لوگ پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی توحید قائم کرنا تھا۔ اس لیے میرا عزیزو لازم اور ضروری ہوا کہ نام رکھنے میں سنت، توحید اور طریق توحید ہی کا اعتبار و لحاظ رکھا جائے۔